بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو اقرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ دنیا بھر کی طرف پاکستان سے بھی افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت، ریاستی اداروں اور عوام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کو ہر صورت نکالا جائے، اور اس حوالے سے کومبنگ آپریشنز، کارروائیاں، کریک ڈاؤن، چھاپیں، گرفتاریاں، ڈپورٹیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب اس تمام کا صورتحال میں جو ہے وہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں ایک دفعہ پھر نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، وہ اپڈیٹ بھی اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کا انخلاء نیا پھڈا پڑ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی میدان میں آ گئے ہیں، جبکہ وفاق اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک نئی لڑائی کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویلاگ میں ذکر کریں گے بلوچستان حکومت کا افغان مہاجرین کے خلاف بڑا فیصلہ۔ افغانیوں کی اطلاع دینے والے جو شہری ہیں ان کو پولیس کی جانب سے بڑا انعام دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور پھر جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ افغانیوں سمیت ان کے اثرکاروں کی دوڑیں لگ گئی ہیں، بڑے لیول پر کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس ویلاگ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، جو اب تک افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے خاموش تھے، لیکن اب رمضان میں یا پھر پاک افغان جو کشیدہ صورتحال ہوئی اس کے بعد زیادہ طور پر افغان مہاجرین کا انخلاء، بارڈر کی کچھ بندش کے وجوہات کی بنیاد پر اب سہیل افریدی افغانیوں کی حمایت میں میدان میں آئے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور پاکستان کے عسکری اداروں سے یہ درخواست کی ہے، سہیل افریدی نے وفاقی حکومت سے اور ریاستی اداروں سے، کہ برائے مہربانی خیبر پختونخوا میں غریب افغان مہاجرین کو ہراساں کرنا بند کریں۔ یہ لوگ طالبان نہیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں مقیم نہایت کمزور ہیں، سہارا اور مجبور مہاجر انسان ہیں۔ تنازعات کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس حوالے سے جو ہے تمام تر صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ ناانصافی، ذلت اور تضییق کی یادیں نسلوں تک باقی رہتی ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کو، ریاستی اداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانش مندی، انصاف اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ بیچارے افغان مہاجرین اب بیچارے لگنے لگے ہیں ان کو، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان میں دہشت گردی اور جو امن و امان کو تباہ کیا، اور ایک بڑی دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا۔ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، بم دھماکے، خودکش حملے، یہ عام معمول بنا دیا۔ اب ان کو بیچارے کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب۔ اب اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ عزت و احترام سے برتاؤ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں غریب افغان مہاجرین کی حالیہ بڑے پیمانے پر یہ گرفتاریاں طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ کمزور کی علامت ہے، اور اخلاقی طور پر ناقابل قبول عمل بھی ہے۔ وہ مہاجر ہیں، جنگجو نہیں۔ مساجد اور عام شہریوں میں سے غریب افغان مہاجرین کو نشانہ بنانا نہ سرحدی کشیدگی ختم کرے گا اور نہ ہی کسی جنگ کو روکے گا۔ دہائیوں تک مہاجرین کو پناہ دینے اور پھر ان کی تذلیل کرنا کسی بھی صورت میں دانش مندانہ، منصفانہ یا سود مندانہ پالیسی نہیں ہو سکتی۔ انسانیت پہلے، عزت سب کے لیے ہے، اور اس حوالے سے یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا یہ پیغام ہے ریاستی اداروں کو، حکومت کو، کہ اس حوالے سے اپنی اس پالیسی پہ جو ہے تھوڑا سا جائزہ لیں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں اور سختی نہ کیا جائے۔ اب ایک طرف افغان مہاجرین کے حوالے سے خیبر پختونخوا اس طرح میں جو ہے ایک طرف کریک ڈاؤن بھی کر رہا ہے، دوسری طرف سی ایم کے پی جو ہے وہ حکومت سے، ریاستی اداروں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن میں نرمی برتی جائے، اور خاص طور پر رمضان مبارک اور بارڈر کی بندش کے حوالے سے انہیں تھوڑے سے خدشات ضرور بھی ہیں۔ اب اس حوالے سے جہاں پر ملک بھر میں کریک ڈاؤن اور آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، بہت ساری کنٹروورسیز بھی موجود ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ اب جو بلوچستان ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین کی تعداد خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد بلوچستان میں ہے۔ اب کوئٹہ صوبائی ایبز کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ افغان مہاجرین کی مستند اطلاع دینے والوں کے لیے انعام مقرر کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان سے 7 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کا انخلاء مکمل کیا گیا ہے۔ کوئٹہ صوبائی ایبز کمیٹی کے اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ بلوچستان سے اب تک 7,21,000 سے زیادہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر صوبے کے راستے تقریباً 10 سے 15 لاکھ افغان مہاجرین کی واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔
اس اہم اجلاس میں غیر قانونی افغان مہاجرین اور غیر ملکیوں کی واپسی کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکام کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور پھر مستند اطلاع دینے والوں کے لیے 50,000 روپے انعام مقرر کیا گیا ہے کہ جو بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے یا جو غیر ملکیوں کے حوالے سے بلوچستان کے اندر اطلاع دیں گے، عام شہری اطلاع دیں گے، تو اس کا نام بھی صحیح راز میں رکھا جائے گا اور شخص کو اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے 50,000 روپے انعام بھی دیا جائے گا مستند خبر دینے والوں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہو ماضی میں پنجاب کے اندر مریم نواز نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے اطلاع دے گا اس کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا، اس کا نام صحیح راز میں رکھا جائے گا۔ تو اس میں بھی کچھ حد تک بہتری آئی تھی، لیکن اب جو ہے بلوچستان حکومت نے تو 50,000 کا اعلان کر دیا۔ تو اب آپ کے پاس بھی اچھا موقع ہے 50,000 روپے کمانے کا کہ اپنے قریب یا آپ کے آس پاس یا کہیں پر بھی افغانی جہاں پر رہتے ہیں، مستند طور پر آپ کو پتہ ہے کہ افغانی ہیں 100%، تو اس کے حوالے سے پولیس کو، اداروں کو اطلاع دیں، 50,000 روپے بھی پائیں اور پھر نمک حرام افغانیوں سے پاکستان کا چھٹکارا بھی کروائیں۔ اب ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف جعلی شناختی کارڈ ہیں جو پاکستان کے ہزاروں لاکھوں شناختی کارڈ بنائے گئے افغانیوں کی جانب سے، اس پر جعلی پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ حکام نے اعلان کیا کہ وہ تمام افغان شہری جنہوں نے پاکستان میں غیر قانونی یا جعلی پاکستانی قومی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر 7 یوم کے اندر متعلقہ نادرہ آفس میں حاضر ہو کر اپنے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات جمع کروائیں اور اپنے قوائف کی تصدیق بھی کروائیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ اور نادرہ کے پاس غیر ملکی شہریوں کا مکمل اور مستند ریکارڈ بھی موجود ہے۔ جدید ڈیٹا سسٹم کے ذریعے جعلی اور مشکوک شناختی کارڈ کی نشاندہی کا عمل جاری ہے اور اس ضمن میں پیش رفت بھی سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف ضلع راولپنڈی کے 800 سے 900 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر جعلی اور دیگر جو دستاویزات اور غیر قانونی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ ان افراد کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں بھی جانچ پڑتال کا عمل مرحلہ وار جاری رہے گا۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ 7 روز مہلت کے اندر رضاکارانہ طور پر رجوع نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس حوالے سے جس میں گرفتاریاں، مقدمات کا اندراج، جرمانے اور سزائیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، جبکہ جعلی شناختی کارڈز کی فوری منسوخی اور دیگر دستاویزات کی ضبطگی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اور انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی دستاویزات کے ذریعے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ جان لیں کہ متعلقہ اداروں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور جلد مزید پیش رفت متوقع ہے۔ اور شہریوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں، کیونکہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں پاکستان کے اندر، ان کی جو کروڑوں کے تعداد میں تھے، جس میں بہت ساری کیٹیگریز موجود تھیں، آپ کو یاد ہو تو اس میں اے سی سی کارڈ ہولڈر تھے، پی آر کارڈ ہولڈر تھے، اس کے علاوہ غیر قانونی افغانی تھے، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ تو وہ افغانی ہیں جو باقاعدہ ون ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت ویزا لے کر موجود ہیں پاکستان میں قانونی طور پر۔ پھر اس کے علاوہ صحت کے یعنی علاج کی غرض سے بہت زیادہ افغانی ہیں، تعلیم کی غرض سے موجود ہیں، اس کے علاوہ کئی افغان مرد اور خواتین نے شادیاں کی، ان کے بچے یہاں پر ہوئے، پھر جعلی لاکھوں شناختی کارڈ بنائے گئے۔ اب جو جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے اس میں ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ بھی شامل تھے، ہمارا کرپٹ مافیا بھی شامل تھا، جس میں نادرہ کا عملہ، جس میں یونین کونسلز کا عملہ، جس میں کچھ شہریوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر اپنی فیملی ٹری میں شامل کرایا، کچھ نادرہ افسران نے کروایا۔ تو اس حوالے سے بڑے کریک ڈاؤن، بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ریاست نے یہ پہلے ہی کہا کہ 1974 کے بعد کسی بھی افغانی کو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے، بلکہ بلوچستان کے حوالے سے تو ماضی میں نے ایک رپورٹ بھی آپ کو دی تھی کہ کم از کم 10 لاکھ سے 20 لاکھ افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح پورے ملک کی بات کی جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 40-50 لاکھ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 70 لاکھ، لیکن یہ مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کم از کم 20-30 لاکھ افغانیوں نے تو پاکستان کے 20 لاکھ نہ صحیح 10 لاکھ افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے، خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان کے اندر۔ تو یہ اس حوالے سے پاکستان میں اب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کے خلاف، ان کے سہولتکاروں کے خلاف، چاہے وہ نادرہ کے ملازمین ہو، چاہے وہ آپ کے پاسپورٹ آفس کا عملہ ہو، یا آپ کے یونین کونسل کا عملہ ہو، یا 62 شخصیات ہوں، ہر ایک کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اب ہر صورت ان تمام کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، گرفتاریاں عمل میں آئیں گی اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، افغانیوں کی شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں گے اور انہیں
واپس افغانستان بھجوایا جائے گا۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی یا پھر پاکستان افغانستان کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔